اس لیے تو انگریزی سیکھ پتر، تو سیکھ اپنی میتھ سائنس فزکس، یہ گوٹ نو ایشو ود دیٹ. ادھر آ ہمارے ڈیرے پہ، ہمارے ڈیرے پہ رات گزار. تجھے ابن عقیل اتاریں گے حلق سے، تجھے 6 دن نیند نہیں آئے گی. ہمارے ڈیرے پہ آ تجھے ہم بتائیں گے ایک فعل ہوتا ہے، پھر ایک فاعل ہوتا ہے، پھر ایک پیو مفعول ہوتا ہے، پھر کدی ایک حال ہوتی ہے، پھر کدی تمیز ہوتی ہے، پھر کدی مفعول مقدم ہو جاتا ہے، کدی اللہ کا بندہ کدی مؤخر ہو جاتا ہے، کدی فاعل مقدم ہو جاتا ہے، کدی فاعل ظاہر ہی نہیں ہوتا، کدی مستتر ہو جاتا ہے، کدی عطف کرنا ہوئے تو فعل کو باہر کٹنا پڑتا ہے، پھر کدی اندر بڑھنا پڑتا ہے. انہوں آ ساڈے ڈیرے دے علم سیکھن واسطے. تو ٹائم لگا رہا ہے ان علوم کے اوپر لگا. دنیا میں راج ہمارے ڈیرے سے کیا جائے گا. ہم تھے جو نبیوں کی جماعت کو لے کے چلے آج تک. وہ اور بات ہے آج ہمارا دھندا اگر نہیں بھی بکتا تو کیا ہوا؟ کھڑا کر دیا نا اللہ نے اپنا ایک بندہ جو صرف مدارس کی توقیر اور تعظیم کے اوپر زندگی لگائے گا اپنی. ان ڈیروں کی خدمت کر، تیرے جنازوں کے اوپر رش کھڑے ہوں گے ان کی خدمت کر کے. جا کسی دنیا دار کے تلوے چاٹ لے، تیرے جنازے کے اندر فرق پتہ چل جائے گا. تو ادھر وقت لگا دیکھ کیسی خلقت ہوگی تیرے جنازوں کے اوپر. ارے جنہوں نے ان کو صرف بوٹیاں نہیں روٹی بھی دی ہے نا، ان کی بھی آگے سے آخرت خبر رکھی جنہوں نے مدرسوں کی خدمت کی. اور یہ اس کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ کہتا ہے ایک نصاب کر دو. کیوں ایک نصاب کرتے ہیں؟ تمہارے اس علم کا ہمارے علم سے کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم سالو کر دو. میں علماء کی جماعت کو تمہارے ہائر ایول، لیسر ایول، ہائر گڈ، لیسر گڈ، اخف الضررین، دو صحا کے بیچ میں اصح کا فیصلہ، یہ مشکل ویسے ہے بھائی جان، مگر تم تھوڑی سمجھ چاہتے ہو زندگی. یہی چیز آگے کوئی گورے کا نظام بول دے گا، بڑھ کر کے چلے جاؤ گے. قوت اور امانت یہ جس پہ ہے اسے رکھنا چاہیے ملازم. طاقت بھی ہو، روحانی طاقت بھی ہو، جسمانی طاقت بھی ہو، اور ساتھ میں اس کے اندر امانت دار. میں نے کہا اور سنیں گے. 7ویں صدی میں ایک بہت بڑا بلڈوزر آیا تھا، اس کا نام تھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ. ایک بلڈوزر آیا تھا 7ویں صدی میں، اور اس بلڈوزر نے نا بہت جگہوں پہ سڑکیں سیدھی کی ہیں. علم کا ایک بلڈوزر آیا تھا، اس کا نام تھا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں مجموعہ کے اندر کہ بعض جگہوں پر قوت مطلوب ہوتی ہے امانت نہیں، اور بعض محل میں امانت مطلوب ہوتی ہے قوت نہیں. تو اگلا ملازم دیکھ کے رکھ، اس کا بھی محل دیکھا جائے گا کہ یہاں اس والے کام کے لیے طاقت پر آدمی چاہیے یا امانت دار چاہیے، اور اس والے کام کے لیے امانت دار. کتنی وسعت ہے اس علم کے اندر، لیکن ہم نے میدان نہیں مانے. اس لیے مقاموں تک پہنچنے کے لیے، منزلوں تک پہنچنے کے لیے، خود سے کلام کرنے کے لیے، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سرا کے زندگی کے لیے، تاریخ بننے کے لیے، لفظوں کو ایک کلام بننے کے لیے، ذروں کو پہاڑ بننے کے لیے، وقت کی آتش کو ایک آتش فشاں بننے کے لیے، علم کی گھاٹی سے گزرنا پیسوں کچھ بھی ہو جائے، یہ دینی علم کے بغیر مسلمان دنیا فتح نہیں کر سکتا. کر لے گا مگر مجبور ہوگا، غلطیاں کرے گا، بھنڈ مارنا کرے گا، پڑے گا. اس لیے اس دیے کا جو آج حال ہو چکا ہے اس کو جلنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ کائنات سمیٹ دے گا. اور دوسرا اسے غیرت اور بہادری چاہیے. بڑے علم والے دیکھیں 14 سالوں میں ہم نے تو شادی کر لی ان کے یہاں. ہمیں مت پتا ہے ہمارے قبیل کا کیا حال ہے، سب پتا ہے قسم. بہت علم والے دیکھیں ہم نے، مگر عبارت تو ہے، اور اس عبارت کے ساتھ جو ہونا چاہیے تھا نا وہ کچھ بھی نہیں. یہ علم بغیر بہادری کے، یہ علم بغیر جرأت کے، یہ علم بغیر اخلاص کے، اور یہ علم بغیر اسٹریٹجی، تدبیر اور ترکیب کے، یہ علم تنقع اور توسع کے، یہ علم خیر شر کے موازنوں کو حساب کتاب میں رکھے بغیر سوائے فساد کے کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے دیکھنے کے یہ لکھتے ہیں الفساد نوعان، 2 ہی قسم کی کرپشن ہے دنیا میں. خان صاحب ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، جو آپ کی اچھائیاں اس کے لحاظ سے ہر انسان کا خیر ہے، لیکن آپ ایک کرپشن پہ بات کرتے ہیں. ہمارا امام 2 کرپشن پہ بات کرتا ہے. الفساد نوعان، الفساد فی العلم والفساد فی النیت. نیت کا فساد ہے جو آج آپ لوگ سب کہہ رہے ہیں جی بدعنوانی ہے، سچائی نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے، رشوت ہے، منی ٹریل. فائن، ہم بھی کہتے ہیں ہونی چاہیے، نیت میں فساد نہیں ہونا چاہیے. الفساد فی العلم کہاں جائے گا؟ علم فاسد ہو تو کیسے وہ تحریک میں کٹوں گا، مروں گا، جلوں گا نہیں، آپ کو دنیا کی بڑی بڑی ریاستیں مل جائیں گی، یہ نہیں ہو سکتا. تو جو آپ کا کلیم بنتا ہے، آپ جب تک وہ کلیم نہیں کریں گے وربلی، مورلی، اسپرچولی، فزیولوجیکلی، آپ کا کمپلیکس دور ہی نہیں.
آپ اندر جل جل سڑ سڑ کے مر جائیں گے. آپ کو لگتا ہے آپ محفل کی جان ہے مگر آپ خاموش بیٹھے ہیں, دوسرے بازی مار کے تو بولنا شروع کریں. آپ کو لگتا ہے محفل کو ہنسا سکتے ہیں اور دوسرے ہنسا رہے ہیں مسخروں کی طرح, آپ خاموش بیٹھے تو بولنا شروع کریں نا اس کو. آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ انگلش بول سکتے ہیں مگر دوسرے بول رہے ہیں, آپ اندر بولیں گے ذلیل ہوں گے. تو اسی طرح کانفیڈنس بڑھنا ہے آپ نے. اپنی بینچ کلیم کریں جو آپ سمجھتے ہیں آپ کر سکتے ہیں, اگر نہیں آتا تو اپنے آپ کو پراپر کر کے پھر مارکیٹ کے اندر لے کے آئیں. مگر آپ اس ڈر سے کہ جی لوگ کیا کہیں گے, میں پہلے ایسا نہیں تھا اب ایسا ہو گیا, لوگ کیا کہیں گے, بھاڑ میں ڈالیں ایسے لوگوں کو. دنیا کے اندر اصل لوگ وہ ہوتے ہیں جو کمزوری کے اندر لوگوں کو قبول کریں. جب وہ بالکل ٹپ ٹاپ ہو کے وہ فل چشکوں کے اندر سامنے آ کے پھر قبول کر لیں, یہ تو مٹیریلسٹک لوگ. سپیریورٹی کمپلیکس کا ہم کیا کریں, سپیریورٹی کمپلیکس میں بتائیں زیادہ بینچ کلیم نہ کر ورنہ تجھے بہت فیک کرنا پڑے گا. سپیریورٹی کمپلیکس والے کو میری سب سے بڑی ٹپ یہ کہ 50 طریقوں سے ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. سب سے بڑی ٹپ یہ ہے, جب میں اس کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اگر سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوں اور زیادہ کلیم کرتا ہوں نا جو مجھے نہیں آتا, تو پھر میرے اوپر جیسے فار ایگزامپل میں بھی بیٹھ کے کہتا ہوں جی میں 4 PhD کے لیول کا اسکالر ہوں. اچھا آنا میں نے کچھ نہیں آتا, مجھے آتا ہوتا کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اب وہ 4 PhD سے جڑے ہوئے اگر کوئریز آئیں گی کیسے جواب دوں گا میں, کیسے پھنسوں, پھر جھوٹ کا سہارا, پھر فیک ٹرانزیکشنز, پھر فیک فیبریکیشنز. تو سپیریورٹی کمپلیکس والے کو یہ سمجھانا کہ اتنی نہ ہانک, اپنے آپ کو اتنا کلیم نہ کر. کسی دن بڑا پٹھا آ گیا نا تو بات نہیں کر سکے گا اس کے ساتھ. انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے جو وہ ہے, اور اوقات کے رہتے ہوئے اپنی اوقات کم دکھائیں, لو پروفائلنگ رکھنی چاہیے. اور جب محل ہو تو پھر جا کے اپنا آپ نکالیں, ہاں بھائی یہاں بات کر سکتے ہیں. مجھے اس ٹائم پر نہیں پتا کہ میڈیکل سرجری کے اندر کیا ہوتا ہے, تو میں ڈاکٹرز بیٹھے ہیں وہ ہانک رہے ہیں, میں اپنی سپیریورٹی کمپلیکس, ہاں جی مجھے بھی پتا, گردہ نکال کے یہاں سے یہاں فٹ کرتے ہیں. ایسے ہوتی ہے کیا باتیں, خاموش ہو کے بیٹھے رہے, آپ کی فیلڈ نہیں ہے, ڈومین نہیں, چپ رہے, ورنہ وہ جس دن بےزتی کریں گے نا اس دن پنپ بھی نہیں سکیں گے آپ آگے سے. تو سپیریورٹی کمپلیکس اپنے اس وجہ سے مر جائے گا, ٹیم بھی نہیں آئے گی اس کے ساتھ. کیوں, وہ ہر کسی کو لو سمجھ رہا ہوتا ہے. اور انفیریورٹی کمپلیکس اس طرح مر جائے گی, کیوں, وہ کبھی بھی لیڈر کا ہاتھ نہیں بن سکتا. کیوں, اس میں پوٹینشیل تھا وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. کانسیکوینسز سے تھوڑا ڈرنا شروع کریں تو شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ دونوں کمپلیکسز کتنے خطرناک. آپ نے کہا جو کرنے کے کام ہے وہ صبر ہے, اور جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ نہ کرنا صبر. کوئی نہ زندگی کی ایگزامپل بتا دیں. نماز پڑھنا صبر ہے, جھوٹ چھوڑنا صبر ہے. آپ نے کہا ہے جو کرنے کے کام ہے وہ صبر ہے, واجب کریں گے صبر ہے, اور منہیات کو چھوڑنا بھی صبر ہے. اصل میں یہ شرعی ڈیفینیشن ہے, میری ڈیفینیشن نہیں ہے. صبر کی ڈیفینیشن شریعت کے اندر 3 لیولز کی. نمبر 1 جائز اور حلال کاموں کو کرنا صبر ہے, اللہ کی جو واجبات اور ڈوز ہیں ان کو کرنا صبر ہے, اور ڈو ناٹس کو چھوڑنا بھی صبر ہے. حرام کو چھوڑنا بھی صبر ہے, واجب کو کرنا بھی صبر ہے, اور حادثے کے اوپر غیر شرعی حرکت نہیں کرنا صبر. میں نے اس کو ذرا تھوڑا آپ کے ٹرمز میں بولا تھا. تو جتنے بھی اچھے کام کرنے کے ہیں صبر ہے, کپڑے پہننا, بال بنانا, داڑھی میں تیل ڈالنا, خوشبو لگانا, روز حشاش پشاش آنا, دشمنوں کے سامنے سیٹ رہنا, ٹھیک ہے, ایکسرسائز کرنا, کھانا پینا کرنا, فیملی میں آ کے اٹھنا بیٹھنا, لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا, صبر ہے. پازیٹیو باتیں کرنا صبر ہے. نماز کے لیے راغب کرنا, غسل کرنا, وضو کرنا صبر ہے. ماں باپ کی عزت کرنا, وبال والدین احسان کرنا, نیبر سے ملنا, لوگوں سے جانا, ارد گرد کے محلے کے اندر ملنا, اپنے پیئر, صبر, سب صبر ہے. کیونکہ نفس آپ کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے, گراؤچی بن جا, ٹرینکی بن جا, ٹینٹرم بازیاں کر, ڈیسپریشن ہے, فرسٹریشن آ رہی ہوتی ہے, میں کیوں یہ کروں, میں کیوں فلان کروں, میں کیوں, یہ سب صبر کے نتیجے. پھر حرام چھوڑنا, وہ کام جو نہیں کرنے کے ہیں, جھوٹ نہیں بولنا, لوگوں کو ٹھگنا نہیں. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.